بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم سب نظم کے حصے پر ہم حصہ نظم میں تو ہماری یہ 7 یعنی 7ویں نظم ہے، نظم نمبر 7 حقیقی زندگی۔ تو اس کو لکھنے والے جو شاعر ہے گوپی ناتھ امن، تو وہ اپنی زندگی کے بارے میں یہ نظم۔ تو پہلی بات ہم اس نظم سے متعلق پڑھتے ہیں کہ پانی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہتا رہے تو صاف رہتا ہے، کسی ایک جگہ ٹھہر جائے تو اس میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یعنی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے پانی تو وہ خراب ہو جاتا ہے نا، سڑنے لگتا ہے وہ پانی۔ حرکت اور عمل سے انسانی زندگی میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ تھک کر بیٹھ جانا یا بیکار پڑے رہنا انسان کے لیے مناسب نہیں۔ وقت کبھی رکتا نہیں، اسی لیے زندگی کا سفر جاری ہے اور اسی میں جینے کا اصل مزہ ہے۔ ذیل کی نظم میں اسی خیال کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ انسان کو ہمیشہ جب حقیقی زندگی وہ ہے جو ہر وقت حرکت میں رہنا چاہیے، یعنی چلتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، ایکٹیو رہیں ہم۔ تو جان پہچانی شاعر کا جو ہے نا، یعنی کہ تعارف۔ منشی گوپی ناتھ امن 1899 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد انٹرنس کا امتحان لکھنؤ سے کامیاب کیا اور تعلیم کے دوران ہی آزادی کی تحریک سے جڑ گئے۔ اس کی پاداش میں جیل بھی گئے۔ گوپی ناتھ امن نے نظمیں لکھی ہیں، قومی یکجہتی، ہندوستانی اخلاقیات۔ ان کی نظموں کے موضوعات ہیں کاروان منزل، عقیدت کے پھول۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو نظر عقیدت ان کی کتابیں ہیں۔ وہ لکھنؤ کے مشہور اخبار تیج کے نائب مدیر اور ماہنامہ آج کل کی مجلس ادارت کے رکن رہے۔ 1977 میں انہیں ملکی سطح کا اعزاز پدم بھوشن دیا گیا۔ 1983 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب ہم نظم پڑھ رہے ہیں، ایک ایک شعر پڑھ کر میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، یعنی سمجھا دوں گی۔ ابز بغیر تلاطم کے زندگانی ہے، سکون پذیر جوانی کوئی جوانی ہے۔ ابز یعنی حرکت، ابز یعنی بیکار، فضول، یعنی بغیر تلاطم کے، یعنی طوفان کے، مگر بغیر ہلچل کے، بیکار زندگی۔ تو شاعر جو ہے، نظم جو ہے حقیقی زندگی میں شاعر عمل کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں، ہے نا، عمل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی جس میں ہلچل اور تلاطم نہ ہو۔ تلاطم کا مطلب طوفان ہوتا ہے نا، کہ ایک طوفان آتا ہے تو وہ نہ ہو زندگی میں، تو عبث ہے، یعنی بیکار ہے وہ زندگی۔ اور جوانی کی صفت یہ ہے کہ انسان کو کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ انسان ہمیشہ جو ہے متحرک رہتا ہے، یعنی ایکٹیو رہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے، جوان آدمی ہے نا۔ تو سکون پذیر یعنی جس کی جوانی سکون ہوتی ہے وہ بھی کوئی جوانی نہیں ہے اپنی راہ ذرا مختلف زمانے سے، مدام چلنا ہی بہتر ہے ٹھہر جانے سے۔ تو شاعر اس والے شعر میں کہہ رہا ہے، اپنے نظریے کو بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ اس زمانے سے جو ہے اس راہ سے الگ ہے۔ ان کی نظر میں جو ہے لگاتار حرکت کرنا اور عمل کرنا جو ہے ٹھہر جانے سے بہتر ہے۔ وہ مر چکے جو عزیز اپنی زندگی سمجھے، وہی ہے زندہ جو مرنے کو دل لگی سمجھے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے جنہیں اپنی جان بہت پیاری ہے وہ لوگ جو ہے ڈر ڈر کر جیتے ہیں، اور زندگی کا لطف تو ان سے پوچھو جو ہمت کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں اور موت کو دل لگی سمجھتے ہیں۔ نہیں اگر کوئی سودا تو سر بھی کیا سر ہے، جو دل ہے جوش سے خالی وہ خاک پتھر ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں جس سر میں کوئی سودا نہ ہو وہ بھی کیا سر ہے، اور جس دل میں کوئی جوش نہ ہو وہ بھی خالی ہے۔ جوش سے جو دل خالی ہے وہ مٹی کی طرح، پتھر کی طرح، خاک ہے۔ نثار ہوتے ہیں ہم اس کی بے نیازی پر، جھکے نہ سیل حوادث میں بھی کبھی جو سر۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سر کی بے نیازی پر قربان ہوتے ہیں، نثار ہوتے ہیں، جو حادثات کی پرواہ کیے بغیر عمل کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ راہ میں کوئی بھی حادثہ آ جائے لیکن عمل کرنے سے چوکتے نہیں، عمل کرتے ہی رہتے ہیں۔ جو مشرقی کا تحمل ہے یا کنایت ہے، خطا معاف ہو یہ موت کی علامت ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے
کہ مشرقی تہذیب میں قناعت اور برداشت پر زور دیا جاتا ہے۔ شاعر کے نزدیک جو یہ موت کی علامت ہے۔ ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں، تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں۔ تو امن جو ہے شاعر اپنا تخلص یہاں پر استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ خواہشات اور تمناؤں سے انسان جو ہے سرگرم عمل رہتا ہے، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنے کا جو اس کے اندر عمل برقرار رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں اگر کوئی خواہش رہتی ہے تو کچھ کرنے کا جذبہ رہتا ہے نا، تو اس طرح وہ ایکٹیو رہتا ہے، تو اسی طرح جو ہے زندگی کا مزہ آتا ہے، زندگی جینے میں لطف آتا ہے۔ یعنی ہمیشہ جو ہمیں ہلچل رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، سکون سے نہیں رکھنا چاہیے، یعنی نہیں بیکار کا بیٹھ گئے ہم تو جینا جو بیکار ہے۔ تو یہ نظم کا خلاصہ میں پڑھ رہی ہوں، یہاں پہ جو ہے ہماری نظم ہو گئی کمپلیٹ۔ اس نظم میں شاعر عمل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بغیر حرکت اور ہلچل کے زندگی بیکار ہے۔ جوانی کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، مصروف رکھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اس زمانے کی راہ سے مختلف ہے، اس کی نظر میں لگاتار حرکت اور عمل ٹھہر جانے سے بہتر ہے۔ جنہیں زندگی بہت عزیز ہے وہ ڈر ڈر کر جیتے ہیں۔ زندگی کا اصل مزہ وہی جانتے ہیں جو ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور موت کو دل لگی سمجھتے ہیں۔ جینے کے لیے امنگ اور کوئی دیوانگی ضروری ہے۔ جس دل میں جوش اور جذبہ نہ ہو وہ مٹی پتھر کی طرح ہے۔ مشرقی تہذیب میں قناعت اور برداشت پر زور دیا جاتا ہے۔ شاعر کے نزدیک یہ موت کی علامت ہے۔ خواہشوں اور تمناؤں سے انسان سرگرم عمل رہے تو زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ والا صفحہ نمبر 21 جو صفحہ نمبر 80 ہمارا ہو گیا مکمل۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے تو دیکھیے اس والے صفحے پر ہمارے معنی و اشارات ہیں، یہ الفاظ اس کے معنی ہے نا۔ تو یہ میں پڑھ رہی ہوں اب۔ بیکار فضول، تلاطم طوفان، سکو پذیر پرسکون، سودا جنون دیوانگی، خاک پتھر معمولی چیزیں، سیل پانی کا بہاؤ، حوادث حادثے کی جمع، سیل حوادث مراد بہت سارے حادثے، تحمل برداشت علامت نشانی۔ اب یہاں پر ہماری مشقی سرگرمیاں یعنی ایکسرسائز ہو گئی شروع۔ تو نظم کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے، یعنی جو ذیل کی مشق ہے وہ اس کو مکمل کرنا ہے ہمیں جان پہچان کی مدد سے۔ شب کی خاکہ مکمل کیجیے، تو یہ دیکھیے میں نے مکمل کر دیا، آپ لوگ دیکھ لیجیے۔ گوپی ناتھ امن شاعر کا نام ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1899 میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں۔ انتقال ان کا کب ہوا؟ 1983 میں۔ کہاں؟ دہلی میں۔ تو یہ شب کی خاکہ جو اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے گوپی ناتھ امن سے متعلق خاکہ مکمل کیجیے۔ تو ان کی جو جان پہچان دی گئی تھی اس سے متعلق شاعر کا ہے نا، تو جو کتابیں انہوں نے لکھی تھی، کاروان منزل، عقیدت کے پھول، رابندر ناتھ ٹیگور کو نظر عقیدت، تو بالکل دھیان سے کر لیجئے گا آپ لوگ۔ اس کے بعد نظم کے موضوعات، یعنی نظم کا جو ٹاپک تھا، عنوان تھا قومی یکجہتی، ہندوستانی اخلاقیات۔ ان کو اعزاز جو ملے انعام یعنی پدم بھوشن، رسالہ آج کل، اخبار تیج۔ تو بالکل اچھی طرح سے سارے جو ہے خاکہ مکمل کر لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم ہمارا ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو یہ جوابات میں نے ریڈی کر دیا، آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے مدام چلنے سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے۔ تو پہلا جواب دیکھیے، مدام چلنے سے مراد لگاتار حرکت اور عمل ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے۔ سوال نمبر 2، شاعر کے نزدیک کون لوگ مر چکے ہیں؟ جواب دیکھیے، جواب اس کا ہے شاعر کے نزدیک وہ لوگ مر چکے ہیں جنہیں زندگی بہت عزیز ہے۔ اب اگلا سوال، تیسرا سوال، شاعر نے کس فعل کو موت کی علامت کہا ہے؟ جواب دیکھیے، شاعر نے تحمل اور قناعت کو موت کی علامت کہا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 4، شاعر کن لوگوں پر نثار ہوتا ہے؟ جواب دیکھیے، شاعر ان لوگوں پر نثار ہوتا ہے جن کے سر سیل حوادث میں بھی جھکتے نہیں۔ تو دیکھیے ہمارے 4 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اگلا ہمارا کویشچن ہے، مختصر جواب لکھیے، اس میں 3 ہے۔ تو پہلا سوال دیکھیے، شاعر نے تلاطم کے بغیر زندگی کو فضول کیوں قرار دیا ہے؟ تو جواب دیکھیے، شاعر کا خیال ہے کہ حرکت اور ہلچل کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ اس وجہ سے شاعر نے تلاطم کے بغیر
زندگی کو فضول قرار دیا ہے۔ اسی بنا پر شاعر کی نظر میں وہ جوانی جو پرسکون ہو وہ جوانی ہی نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر کی رائے زمانے سے کس طرح مختلف ہے؟ جواب دیکھیے۔ تو جواب دیکھیے، شاعر نظم کے ذریعے تحریک اور عمل کا پیغام دے رہا ہے، جبکہ اہل زمانہ عیش و آرام کی زندگی پسند کرتے ہیں۔ مراد یہ کہ بغیر ہاتھ پیر ہلائے عیش و عشرت کے خواہاں ہیں۔ شاعر کی نظر میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی رائے زمانے سے الگ ہے۔ وہ ٹھہر جانے کو پسند کرنے کے بجائے مدام چلتے رہنے کو بہتر قرار دیتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر نے جوش سے خالی دل کو خاک اور پتھر کیوں کہا ہے؟ جواب دیکھیے۔ جوش سے خالی دل ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ بیکار ہو جاتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب اس میں کوئی آرزو نہیں ہوتی۔ جوش سے خالی دل والا شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، اور یہ علامت ایک جگہ پڑے رہنے والے پتھر کی ہے۔ اسی لیے شاعر نے جوش سے خالی دل کو خاک اور پتھر کہا ہے۔ تو اگلا سوال ہمارا جو ہے دیکھیے، یہ وسعت میرے بیان کی، ہمارا مختصر جوابات ہو گئے 3 کمپلیٹ۔ اس کے بعد وسعت میرے بیان کی درج ذیل اشعار کی استحسانی سرگرمی مکمل کیجیے۔ تو پہلا ہے، نہیں اگر کوئی سودا تو سر بھی کیا ہے، سر ہے۔ جو دل ہے جوش سے خالی وہ خاک پتھر ہے۔ اس شعر کی مدد سے شاعر کا پیغام واضح کیجیے۔ تو جواب دیکھ لیجیے۔ تو جواب دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ جس سر میں جوش، ولولہ، امنگ اور دیوانگی ہو اسی کو سر کہنا چاہیے۔ سر میں کسی مقصد کے حصول کا جنون ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو دل جوش سے خالی ہے وہ مٹی پتھر کی طرح ہے۔ اس شعر میں لفظوں کا انتخاب اور اس کا در و بست بہت عمدہ ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ تو نیکسٹ ہے ہمارا، جو مشرقی کا تحمل ہے یا قناعت ہے، خطا معاف ہو یہ موت کی علامت ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جواب دیکھیے۔ شاعر زندگی میں حرکت اور ہلچل کا قائل ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مشرقی تہذیب میں جو قناعت اور برداشت پر زور دیا جاتا ہے یہ میرے نزدیک موت کی علامت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان میں مردونی چھا جاتی ہے۔ تو تیسرا دیکھیے، ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں۔ اس شعر کی تشریح کیجیے۔ تو تشریح دیکھ لیجیے۔ تو شعر کی تشریح دیکھ لیجیے۔ شعر میں شاعر انسان کو زندہ دلی کی ترغیب دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس دل میں تمنائیں نہ ہوں گی وہ بجھ کر رہ جائے گا۔ اگر انسان خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں سے سرگرم عمل رہے تو زندگی سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے ہمارا، ہم صوت الفاظ کی 4 جوڑیاں تلاش کر کے لکھیں۔ صوت یعنی الفاظ، یعنی ہم آواز الفاظ صوت یعنی آواز، یعنی ہم آواز الفاظ کی جوڑیاں نے سیم آواز ہوتی ہیں۔ جیسے دیکھیے یہ زندگانی جوانی، قناعت علامت، زندگی دل لگی، سینے جینے۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پر اگلا کویشچن ہے، زور قلم مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس عنوان پر مضمون لکھیے۔ تو یہ مضمون کا ٹاپک ہے، تو آپ لوگ بتا دیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو مضمون چاہیے تو میں اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنا دوں گی، اپلوڈ کر دوں گی۔ تو یہیں پر ہمارا جو یہ والا نظم جو حقیقی زندگی ہو گئی کمپلیٹ مکمل ہو گئی۔ تو میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے ان تک میری ویڈیو پہنچے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔